وسلم نے ایسے معاشرے دے اندر محنت کی تھی، اپنی جو ہے آن دا مقصد بیان کیتا، ایسے رحماء بینہم بن گئے کہ غزوہ احد کے اندر ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں پانی کا مشکیزہ لے کر جنگ احد کے اندر میں ان زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا، ایک کونے سے آواز آئی مجھے پیاس کی طلب ہے، العطش العطش، مجھے پانی چاہیے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے پاس جس وقت پہنچا، ساتھ ہی ایک دوسرے صحابی نے پانی کی طلب کی خواہش کو ظاہر کیا، اس نے کہا کہ میری خیر ہے میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دیا جائے۔ دوسرے کونے سے ایک اور آواز آئی کہ مجھے پانی کی طلب ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا تو لہٰذا اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دیا جائے، تو فرماتے ہیں میرے سامنے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے سامنے پانی سے جو ہے وہ ترستے ہوئے، پانی اسی طرح جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میرے دوست اے او لوگ سن جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے معاشرے دے اندر محنت کی تھی، رحماء بینہم بن گئے، ایسے شیر و شکر بن گئے، ایسے آپس کے اندر رحم دل بن گئے کہ مرتے وقت بھی دوسرے بھائی نو ترجیح دے رہے نے، میری خیر ہے میرے دوسرے بھائی نو پانی دی زیادہ طلب ہے۔ میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام ہمدردی نو زیادہ پسند فرماتے نے۔ اے ہمدردی اور ایثار دا جذبہ جدو انساناں دے اندر آ جاوے، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام دے لشکر دی اس چونٹی دا ذکر بھی قرآن دے اندر کیتا۔ وہ چونٹی جو ہے اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا ارادہ کر رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ جائے کہیں بے احتیاطی کے اندر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اللہ رب العزت کو اس چونٹی کی یہ اتنی جو ہے یہ بات اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے او دا ذکر بھی قرآن دے اندر کر دیتا ہے، او دے نام دی پوری سورت قرآن دے اندر نازل کر دیتی۔ نمل عربی زبان دے اندر چونٹی نو کیا جاتا ہے، چونٹی دے نام دی سورت اللہ رب العزت نے نازل کر دیتی، کیونکہ یہ ہمدردی والا جذبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو میرے دوست وہ معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا تھا، اور ایسے عرب کے معاشرے کے اندر تبدیلی کس کو کہا جاتا ہے؟ تبدیلی جو ہے انقلاب کو کہا جاتا ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر کیا حالت تھی، بعد میں معاشرے کی کیا حالت ہو گئی۔ تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے ماحول بدلا، معاشرہ بدلا، کلچر بدلا، ایسی سوسائٹی بنی، ایسا ماحول تبدیل ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی چوٹی تے کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اعلان کیتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت اعلان کیتا، آپ علیہ السلام نے سب تو پہلے ایمان لیان والا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق نے آمنا وصدقنا کہہ کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے آمد دے مقصد دی جو ہے آپ نے جو ہے اس نو ترجیح دیتی، آپ نے اس مشن نو قبول کیتا
میرے دوست کوئی بھی ایمان لے آنے والا نہیں سی، اکیلا ابو بکر صدیق کلمہ پڑھن والا سی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی لے آندا جدو حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا تو اس دار الفانی تو اپنی حیات ظاہری تو پردہ فرمایا۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع، ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کا مجمع حضور نبی کریم علیہ السلام کی جدائی میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے نے۔ حضرت عثمان غنی آنسو بہا رہے نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس اونٹنی تے سفر کیتا، او کسوا نامی اونٹنی، جس اونٹنی تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیتا، حضور نبی کریم علیہ السلام دی جدائی دے اندر 3 دن اونٹنی جو ہے بھوکھی اور پیاسی رہی، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا اور دنیا والیاں نوں دس دیتا ہے وفا اس چیز دا نام ہے او غدا جدے تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے سفر کیتا سی، جس نو جو ہے یافور کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی جدائی دے اندر ہے اس جو ہے یافور نامی گدے نے کنویں دے اندر چھلانگ لگا کے اپنے آپ نو مکا لیا۔ میرے دوست یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا والوں کی کیا حالت تھی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دین کی تعلیم ارشاد فرمائی، قرآن کی تعلیم ان کے درمیان جو ہے وہ قائم فرمائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس تعلیم پر عرب کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ عرب کے لوگ جو ہے وہ سنورنے لگے اور ان کے اندر جو ہے تہذیب پیدا ہونے لگی۔ تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام ہے اور آپ علیہ السلام کو ایک جو ہے یہودی کا گھوڑا پسند آ گیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سودا کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں گھر سے جو ہے اس کا جو ہے وہ ہم نے جو قیمت مقرر کی ہے میں گھر سے جو ہے وہ اس کی قیمت لے کر آتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام قیمت لینے کے لیے گھر گئے، پیچھے یہودیوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ گھوڑا کتنے قیمت میں دیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اتنے میں، تو اس نے کہا بڑا سستا سودا کر لیا ہے لہذا تم مکر جانا۔ تو دوست جب بھی کوئی مابین سودا کیا جائے تو اسی زبان سے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کوئی مکر جاوے یا مر جاوے اودا تے کوئی علاج ہی نہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام اس کے جو ہے وہ دام لے کر آئے، اس کی قیمت لے کر آئے، تو اس یہودی نے کہا کہ کیڑا سودا، ساڈے مابین تے کوئی سودا ہویا ہی نہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ہمارے مابین جو ہے وہ سودا ہوا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ قیمت لینے کے لیے گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ گھوڑا بیچتا ہی نہیں ہوں۔ اس کو جو ہے وہ زیادہ قیمت ملنے لگی تو وہ اپنی زبان سے پھر گیا۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، جب 2 آدمیوں کے مابین میں کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کا جو ہے وہ معاملہ ہو تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شریعت جو ہے وہ گواہ مانگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ اے محمد جب یہ سودا ہو رہا تھا کوئی گواہ تھا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام خاموش ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے نبی نے اس یہودی کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو جس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ مجمع بھی لگنا شروع ہو گیا ہے، تو پورے مدینے کے اندر صادق اور امین بھی یہی ہے، تو لہٰذا کہیں جو ہے ہماری جو ہے یہ بدنامی نہ ہو جائے، تو اس نے جو ہے وہ گھوڑا دے دیا اور قیمت لے لی۔
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि खुज़ैमा, जब हमारे माबैन सौदा हो रहा था तू तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, तू तो मौके का गवाह ही नहीं था, तूने गवाही कैसे दे दी? तो उस खुज़ैमा हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये घोड़ा तो एक मामूली चीज़ है, आपके कहने पर हमने खुदा की गवाही दे दी। हमने खालिक़े कायनात को देखा नहीं था, लेकिन आपकी ज़ुबान पे हमने खालिक़े कायनात की गवाही दे दी, हमने कुरान की गवाही दे दी। आपने कहा जन्नत पर हक है, हमने जन्नत को देखा नहीं है लेकिन जन्नत की गवाहियाँ दे दी, हमने दोज़ख की गवाहियाँ दे दी, हमने कब्र और हशर की ज़िंदगी की गवाहियाँ दे दी। या रसूल अल्लाह, आपके कहने पर हमने खालिक़े कायनात की गवाही दे दी, तो ये घोड़ा तो एक मामूली चीज़ था। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारे मजमे को इकट्ठा किया, फरमाया कि कभी दुनिया के अंदर तुम्हें किसी कोर्ट कचहरी के अंदर अगर किसी गवाह की ज़रूरत पड़े, फरमाया मेरी शरीयत 2 गवाह मांगती है। अगर जो है वो निकाह की तकरीब में अगर तुम्हें 2 गवाहों की ज़रूरत पड़े, फरमाया मेरे खुज़ैमा को ले जाना, मेरे खुज़ैमा की गवाही 2 आदमियों के बराबर है, मेरे खुज़ैमा की गवाही 2 आदमियों के बराबर है। तो मेरे दोस्त, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब का ये मर्तबा और मुकाम है कि आका अलैहिस्सलाम पे जो है वो जान फिदा करने वाले हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का के मौका पर फातिहाना अंदाज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कोई लीडर, कोई दानश्वर, कोई बड़े से बड़ा सियासतदान जब किसी मुल्क को फतह करता है तब फ़ख्र के अंदाज के साथ जाता है, गुरूर और तकब्बर के अंदाज के साथ जाता है। लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का को फतह किया, फातिहाना अंदाज के साथ दाखिल हुए, निहायत आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस गर्दन जो है वो झुकी हुई है और ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना जारी है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। मेरे दोस्त, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए फ़ुज़ाला बिन उमैर ये मक्के का रहने वाला है, इसने अपनी बगल के अंदर खंजर छुपाया हुआ है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज के साथ मक्का में दाखिल हुए, लिहाजा इसके दिल के अंदर हसद की आग भड़की। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से जो है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, ये कत्ल के इरादे से आगे बढ़ता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत वाली नज़र फ़ुज़ाला बिन उमैर पे पड़ी। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उमैर पे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत वाली नज़र पड़ी। पहली नज़री ओ लुट के ले गया ते कर छड़िया दीवाना, हुण उमरा सारी खिदमत कर सा, हुण उमरा सारी खिदमत कर सा ते बनी सदा मस्ताना। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उमैर के ऊपर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत वाली नज़र पड़ी। फरमाया फ़ुज़ाला क्या कर रहा है? तो फ़ुज़ाला कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं काबे का तवाफ़ कर रहा हूँ। फरमाया कि झूठ बोलता है, वो भी नबी के साथ। नबी कहते ही उसे है कि जो फर्श पे बैठा हो अर्श मुअल्ला की जो है वो बातें सुनाए। फरमाया फ़ुज़ाला, अपनी निगाह की हिफाजत कर, अपनी जो है निगाह की हिफाजत कर। हज़रत फ़ुज़ाला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हज़रत फ़ुज़ाला बिन उमैर को ये नसीहत की कि अपनी निगाह की हिफाजत करनी है।
حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں. مکے کی ایک عورت حضرت فضالہ بن عمیر پہ عاشق ہے. اتنی حسین و جمیل عورت حضرت فضالہ کو دیکھ کر کہنے لگی فضالہ میری طرف دیکھ تو صحیح نا, میں بن ٹھن کے تیری راہوں کی جو ہے تیری راہوں میں بیٹھی ہوئی ہوں. میں تو جو ہے ایک پل مجھ سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا تھا. آج تیرے اندر کیسے تبدیلی آئی ہے, آج تیرے اندر جو ہے کیسے انقلاب آیا ہے, آج تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. حضرت فضالہ بن عمیر کہنے لگے میری نگاہ سے دور ہو جا. جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, وہ آنکھیں کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. میری آنکھوں پہ نگاہ میری آنکھوں پر جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقدس چہرہ میرے سامنے رقص کر رہا ہے. میرے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقدس چہرہ ہے. میں تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. میرے دوست یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئی, وہ لوگوں کے اندر انقلاب آئے, ایسے انقلاب آئے, ایسا انقلاب آیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پہ جان فدا کرنے والے, حضور نبی کریم علیہ السلام پہ جان نچھاور کرنے والے. ایک صحابی رسول نماز عشاء پڑھ کر جو ہے اپنے گھر میں آئے, اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے پانی چاہیے. بیوی پانی کا پیالہ لے کر جو ہے وہ آئی تو شوہر جو ہے وہ سو گیا. تو وہ بیوی جو ہے وہ ساری رات اپنے شوہر کے جو ہے وہ سرہانے کھڑی رہی. تہجد کے وقت جس وقت شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا تو اتنی فرما بردار عورت ہے. کہا شریعت نے جو ہے یہ ہم پہ لاگو کیا ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ پہ رکھ دو تو پھر بھی جو ہے وہ عورت انکار نہ کرے, پھر بھی جو ہے وہ عورت انکار نہ کرے, ناممکن چیز کو بھی ناممکن بنا دے. تو اس نے کہا تیرے جیسی فرما بردار عورت جو ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی نہیں ہے, اتنی فرما بردار عورت. کہا مانگ, مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا اور تیرا لایا ہوا سب کچھ موجود ہے, مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تو اتنی زیادہ فرما بردار عورت ہے, میں تجھے جو ہے آج کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو. تو شوہر کو بڑا جو ہے وہ حیرت ہوئی, اتنی فرما بردار عورت ہے, اتنی جو ہے وہ میری تابع داری کرنے والی ہے اور مجھ سے طلاق کا سوال کر رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس شوہر نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آقا علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. کتنا اچھا دور تھا کہ اپنے جو ہے وہ گھریلو معاملات بھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے جا کر جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے, آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو جس وقت جو ہے تہجد کے وقت یہ دونوں میاں اور بیوی جو ہے یہ چلے تو رستے کے اندر جو ہے یہ پاؤں کو جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ چوٹ لگی, شوہر کو جو ہے وہ ایک ٹھوکر لگی تو اس کا پاؤں زخمی ہو گیا. تو اس نے جو ہے وہ اپنے آنچل اور دوپٹے کو جو ہے وہ پھاڑا اور اس کی جو ہے وہ پنڈلی کو باندھ دیا اور کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے. اب شوہر کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں, جا کر جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہم اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا ہے. اس نے کہا میں گھر جا کر تجھے بتاتی ہوں. کہا کہ 15 سال ہو گئے ہیں تیرے نکاح میں آئے ہوئے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ تیرے سر میں کبھی درد بھی ہوا ہے.
میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، تجھے پیٹ کا کبھی درد بھی ہوا ہے، تجھے آشوب چشم بھی ہوا ہے، تجھے بخار بھی چڑھا ہو۔ لہٰذا میرے جو ہے وہ دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں تیرا ایمان جو ہے وہ ڈاواں ڈول تو نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی پر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے اس کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو 15 سالوں کے اندر میں نے نہیں دیکھا تجھے کوئی تکلیف آئی ہو، لہٰذا مجھے جو ہے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ تیرا پروردگار کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے تجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اگر بخار ہو جائے تو یہ بخار جو ہے انسان کے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے دوست، انسان کے اوپر یہ آزمائشیں، مصیبتیں یہ آتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے، 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے، جسم کے اوپر آبلے پڑے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر جو ہے وہ پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ مصیبت انسان کے اوپر آ جائے تو انسان کو جو ہے یہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ کانٹا چبھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنا اللہ رب العزت نے ہمیں مقدس دین عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمیں کانٹا بھی چبھ جائے، اگر بخار بھی ہو جائے تو ہمیں جو ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اے انسان، اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت جو ہے وہ جڑ گئے ہیں، تیرے دانت گھس چکے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے تیری جو ہے وہ زبان کیوں نہیں گھستی؟ اس زبان کو بھی گھسنا چاہیے۔ تو میرے دوست، ہماری یہ کیفیت ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ کوئی حاجی صاحب جو ہے وہ کوئی رومال پیش کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ کہیں سفر پہ ہوں، اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہمیں روٹی کھلا دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم فلاں موقع پر جو ہے وہ سفر کیا تھا، اس آدمی نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یہ آدمی حج کے سفر پہ گیا تھا، اس نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اس نے آتے ہوئے مجھے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ تسبیح کا تحفہ پیش کیا، رومال کا تحفہ پیش کیا۔ تو میرے دوست، جس پروردگار نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے، ایک ایک رونگٹا جو ہے وہ نعمت بنایا ہے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ 2 روٹیاں کھلان آلے دا اتنا شکریہ تے جس پروردگار نے سانو 32 دند دیتے کدی وہ بھی شکریہ ادا کیتا کرو۔ لائن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ پروردگار کا جو ہے وہ قول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میرے دور یا اصحاب رسول کی زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی آئی، ایسا ماحول تبدیل ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ اصحاب، ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کا صحابی جو ہے وہ گھر کے اندر گڑھا کھودا ہوا ہے، وہاں پر جو ہے ان کے پاس ایک ہی چادر ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی جو ہے یہ ہر وقت آپ کی محفل بابرکت میں بیٹھتا ہے، نماز مغرب کے بعد فوراً اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ فرمایا کیا بات ہے، نماز مغرب پڑھ کر تو فوراً گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، ہمارے پاس
ایک ہی چادر ہے، اس چادر کو پہن کر میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھود رکھا ہے، میں اس گڑھے میں بیٹھ جاتا ہوں، میری بیوی اپنا سطر ڈانپ کر اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہی کپڑا مجھے دے دیتی ہے، میں اس گڑھے میں بیٹھ جاتا ہوں، میں وہی زیب تن کر کے میں مسجد میں آ جاتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر جو ہے اتنی غربت ہے، اتنی غربت کے باوجود تم نے سوال نہیں کیا۔ تو میرے دوست یہ بھی یاد رکھے، آج لوگ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ اپنی گھروں کی کیفیات بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مساجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، یہاں انسان اپنی کیفیات نہ بتائے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ فقر و فاقہ آ گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر یہ فلاں پریشانی آ گئی ہے، ہماری مدد کیجئے۔ اصحاب رسول سے مقدس جماعت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ عطا کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس صحابی رسول نے جو ہے مسجد میں آ کر جو ہے اپنی کیفیت بیان نہیں کی، آ کر یہ نہیں کہا میں بڑا تنگ دست ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، مجھے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا ہے، ایک چادر ہے، اسی چادر سے اپنا جسم جو ہے وہ زیب تن کر کے جو ہے مسجد میں آ جاتا ہے، گھر جاتا ہے، وہی چادر اپنی بیوی کو دیتا ہے، بیوی اپنے جسم پہ وہی چادر لپیٹ کر نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار کی ناشکری بھی نہیں کی، نہ اپنے پروردگار کی شکایت کی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ میرے صحابی اتنی غربت کے اندر تو زندگی گزارا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک جو ہے وہ مال غنیمت کا اونٹ آیا، اس اونٹ کے اوپر جو ہے وہ اناج لدا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی کے گھر میں بھیج دو۔ تو جس وقت یہ شوہر خوشی خوشی کے اندر یہ مال و متاع لے کر وہ اونٹ لے کر اپنے گھر میں گیا، تو بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے گھر کی کیفیت بتا دی۔ تو اس عورت کا حسین و جمیل جواب سنیے، اس نے کہا کہ میرے شوہر اگر اسلام کے اندر عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہوتا، آج میں تجھے طلاق دے کر تجھ سے رخصت ہو جاتی۔ تو نے اپنی گھر کی کیفیت جو ہے تو نے اپنے پروردگار کی جو ہے وہ شکایت حضور نبی کریم علیہ السلام سے کر دی، اپنے گھر کی کیفیت بتا دی۔ ہمیں جس حال کے اندر پروردگار نے رکھا تھا ہم اسی حال کے اندر خوش تھے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ تو میرے دوست یہ اصحاب رسول کی کیفیت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ صحابیہ اس کو جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا یا اب مجھے یہاں اپنے گھر کے اندر رکھ لیں یا اس مال و متاع کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیں۔ تو میرے دوست کتنے جذبات ہیں اصحاب رسول کے۔ تو وہ شوہر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری جو ہے وہ بیوی اور میری زوجہ جو ہے یہ الفاظ کہتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ کھلکھلا اٹھا، آپ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا کہ میرے صحابیوں اگر کسی نے دنیا کے اندر جنتی نوجوان دیکھنا ہے اس میرے صحابی کا چہرہ دیکھ لو، اور فرمایا کہ جس صحابیہ نے جنتی صحابیہ کا دیدار کرنا ہو وہ جا کر اس کی بیوی کے چہرے کا دیدار کر لے۔ تو میرے دوست اتنی کیفیت کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی گھر کی کیفیات بتانا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ تبدیلی، یہ انقلاب حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے آیا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے آیا۔ سورہ حشر کی تفسیر کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی کتاب التفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
کہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ گیا اور مہمان نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آج کی رات میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میرے کھانے کا بھی انتظام کر دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خادم خاص انس ابن مالک کو بھیجا، فرمایا کہ انس جا کر ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کر کے آؤ کہ کسی گھر کے اندر کوئی کھانا ہو تو اس جو ہے وہ مہمان کو کھلا دیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 9 بیویوں میں سے کسی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر کی کیفیت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے یہ فقر کو پسند کرتے ہیں، مسکینیت کو پسند کرتے ہیں، غربت کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مولا میں اس بات کو جو ہے وہ پسند کرتا ہوں کہ جس پیغمبر کے بارے میں رب کائنات نے کہا اے محمد اگر جو ہے وہ تو جو ہے اس بات کو پسند کر لے، احد پہاڑ کو جو ہے وہ سونا بنا کر تیرے ساتھ ساتھ روانہ کر دو، جہاں تو جائے احد پہاڑ بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے، عیش و عشرت کی زندگی کو پسند کر لے۔ فرمایا کہ مولا میں تو عیش و عشرت کی زندگی کو پسند کر لوں، میری امت غربت کے اندر مفلسی کا شکار رہے، یہ محمد گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں ایک رات میں پیٹ بھر کر کھاؤں، ایک رات میں جو ہے وہ بھوکا رہوں، جس رات میں بھوکا رہوں اس رات جو ہے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا جو ہے وہ ذکر کرتا رہوں، اور جس رات جو ہے وہ صبر کرتا رہوں۔ فرمایا کہ جس رات میں سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھاؤں اس رات جو ہے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اپنے گھر کے اندر لے گئے، جا کر بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کوئی شے موجود ہے؟ تو اس نے کہا ایک آدمی کا کھانا موجود ہے، وہ چاہے ہم کھا لیں، چاہے ہمارے بچے کھا لیں، چاہے اس مہمان کو کھلا دیا جائے۔ تو ایک آدمی کے لیے وہ کافی ہے۔ کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو جو ہے بھوکا سلا دو، اور فرمایا کہ ہم دونوں بھوکے رہیں گے، اور تم جو ہے جس وقت مہمان کے سامنے کھانا پیش کرو تو چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کی جو ہے وہ بتی جو ہے وہ لائٹ جو ہے اس کو بجھا دینا۔ میں مہمان کے ساتھ یوں ہی جو ہے منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان یہ سمجھے میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے۔ تو کتنا زیادہ اثار اور جذبہ ہے اصحاب رسول کا، جس وقت جو ہے اس بیوی نے جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ بجھا دیا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ کھانا اسی انداز کے اپنے منہ کو ہلانے لگا، تو مہمان یہی سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ میرا میزبان بھی کھا رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ہر ایک سے چھپ جائے گی، لیکن کائنات کے پروردگار سے تو کوئی شے جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ انہ علیم بذات الصدور، ذات نے اسی وقت اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کری، فرمایا کہ میرے صحابی، فرمایا کہ طلحہ تیری رات والی میزبانی اللہ رب العزت، مہمان نوازی اللہ رب العزت کو بڑی پسند آئی ہے۔ تو میرے دوست یہ اصحاب رسول جو حضور نبی کریم علیہ السلام پہ جان فدا کرنے والے جو ہے، یہ ایسا انقلاب، ایسا معاشرہ تبدیل ہوا، ایسی سوسائٹی تبدیل ہوئی۔ تو میرے دوست دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے، لیکن میں انقلاب جو ہے ابراہم لنکن کے دور کے انقلاب کی بات نہیں کرتا جس نے امریکہ کے اندر کئی لوگوں کا قتل عام کیا۔ میں مارکس کے دور کا جو ہے انقلاب کی بات نہیں کرتا جس نے فرانس کے اندر انسانیت کا قتل عام کیا۔ میں خمینی کے دور کے انقلاب کی بات نہیں کرتا جو ایران کے اندر جو اس نے انقلاب لایا، میں اس انقلاب کی بات نہیں کر رہا۔ میں ہٹلر کے دور کے انقلاب
انقلاب کی بات نہیں کرتا کہ جس نے جرمنی کے اندر جو ہے وہ 40 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ یہودیوں اور جو ہے یہ قادیانیوں اور مرزیوں کے لیے ہٹلر کا نام ہی کافی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ خدا کا قہر بن کر آیا کہ جس انداز کے ساتھ ہٹلر نے جو ہے ان قادیانیوں کو، ان مرزیوں کو اور ان یہودیوں کے جو ہے وہ چھکے چھڑائے، ان کا اتنا قتل عام کیا، ان کے سامنے جو ہے وہ ہٹلر کا نام ہی کافی ہے۔ تو میرے دوست، میں ہٹلر کے دور کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ہلاکو خان کے دور کے انقلاب کی بات نہیں کرتا کہ جس نے بغداد جیسے مقدس شہر کے اندر خون خرابہ کیا۔ میں چنگیز خان کے دور کے انقلاب کی بات نہیں کرتا جس نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے۔ میں تو اس انقلاب کی بات کر رہا ہوں کہ جس انقلاب کا اثر عرب و عجم سے لے کر تحت و ثری کی گہرائیوں سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی مخلوقات ہے سب نے اس کا اثر قبول کیا ہے۔ وہ انقلاب حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ دنیا کائنات کے اندر آیا۔ اس انقلاب کا مقابلہ دنیا کائنات کا کوئی دانشور، کوئی لیڈر، کوئی فلسفی، کوئی فلسفی کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا کوئی چارلس اور دنیا کا کوئی شیکسپیئر، دنیا کا کوئی ارسطو، افلاطون اور جالینوس، یہ سارے مل کر بھی اس انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نبی کے آنے سے دنیا کائنات کے اندر انقلاب آیا، اسلام پہ شباب آیا، خدا کا انتخاب آیا، انتخاب لاجواب آیا کہ میرے نبی کے آنے سے، ہمارے نبی کے آنے سے دنیا میں ایسا انقلاب آیا۔ جو چور تھے وہ دین کے چوکی دار بن گئے، جو راہزن تھے وہ رہنما بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو جاہل تھے وہ دین کے عالم بن گئے، جو شرابی تھے شب زندہ دار بن گئے، جو برے تھے وہ بھلے بن گئے، جو عیش پرست تھے وہ بوریا نشی بن گئے، بد تہذیب تھے تہذیب یافتہ بن گئے، بد اخلاق تھے صاحب اخلاق بن گئے، شقی تھے تو سعید بن گئے، بخیل تھے تو کریم بن گئے، مفسد تھے مصلح بن گئے، مخالف تھے موافق بن گئے، ہر جائی تھے یکجائی بن گئے، مجاور تھے دین کے مجاہد بن گئے، رذیل تھے تو شریف بن گئے، زندیق تھے تو صدیق بن گئے، ادنا تھے تو اعلیٰ بن گئے، پست تھے بلند ہو گئے، محکوم تھے تو حاکم بن گئے، غلام تھے سارے زمانے کے امام بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا تو حاجی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا تو حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ تو میرے دوست، یہ انقلاب حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا کائنات کے اندر آیا۔ لقد من اللہ، خالق کائنات کو بھی کہنا پڑا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کائنات والو، میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا، اپنا پیغمبر میں نے تم کو عطا کر دیا، میرا پیغمبر دنیا میں آیا، میرے پیغمبر کے آنے کے بعد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کائنات والو، میں نے تم پر احسان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات، تیرے احسانات کے اتنے زیادہ ہم پر احسانات ہیں، ہم گنتے رہیں، ہم ان کا شمار کرتے رہیں، ہماری زندگی کے ایام تو ختم ہو جائیں گے، لیکن تو نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو نے ہمیں بن دیکھے جو ہے تو ہمیں جو ہے وہ بغیر درخواست کے، بغیر اپلیکیشن کے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا۔
کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، لیکن ہمیں تو جو ہے بغیر دعا کیے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دیا، یہی احسان۔ فرمایا یہ بھی نہیں، مالک کائنات تو نے ہمیں انسان بنایا، اگر تو انسان نہ بناتا ہم دنیا کے ذلیل ترین جانور ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمیں زبان دے دی، یہ زبان تیری بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ زبان بھی نہ ہوتی دنیا کے اندر ہم گونگے کہلانے کے حقدار ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا یہ بھی نہیں، مالک کائنات تو نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی ہم اندھے کہلانے کے حقدار ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمیں جو ہے وہ سننے کے لیے کان دیے، اگر یہ کان نہ ہوتے ہم دنیا کے اندر بہرے کہلانے کے حقدار ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ اور عقل و دانش جیسی نعمتیں عطا فرمائی، اگر یہ نعمتیں یہ صلاحیتیں ہمارے پاس نہ ہوتی ہم پاگل اور معوق کہلانے کے حقدار ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمارے کھانے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے مشروبات پیدا کر دیے، پھل پھول اناج سبزیاں دودھ مکھن ملائی فروٹ شہد یہ پیدا کر دیے، اگر یہ چیزیں پیدا نہ کرتا ہم دنیا کے اندر پتے کھانے کے حقدار ہوتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمارے پینے کے لیے پانی کے دریا سمندر ندی نالے چشمے بہا دیے، نہ بہاتا ہم پانی خریدنے پہ مجبور ہو جاتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمارے لیے ہوا اور ہوا کے اندر آکسیجن مفت کا پیدا کر دیا، وگرنہ ہم گیس سلنڈر پیٹ پہ باندھنے پہ مجبور ہو جاتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، ایسی زمین جو نہ اتنی زیادہ سخت ہے کہ پاؤں رکھے تو پتھر کی طرح چبھنے لگ جائے، نہ اتنی نرم بنائی کہ پاؤں رکھے تو دلدل کی طرح اندر دنس جائیں، ایسی معتدل کہ بھاگتے رہیں تو چبھتی نہیں، کھودنے پہ آئیں تو بڑی بڑی نہریں کھود لیتے ہیں، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، مالک کائنات تو نے ہمارے لیے ہمارے پینے کے لیے دریا سمندر ندی نالے چشمے بہا دیے، نہ بہاتا ہم پانی خریدنے پہ مجبور ہو جاتے، کیا یہی احسان؟ فرمایا نہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات والو ساری کائنات کی نعمتیں برکتیں دے کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ محمد کی ذات دے کر میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، نبی کی ذات دے کر اللہ رب العزت نے احسان کر دیا۔ رب کے خزانے میں دو ہی قیمتی چیزیں تھیں، ایک قرآن مجید فرقان حمید، وہ بھی امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دیا، اور دوسرا کوئی دنیا کے اندر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، رب کا محبوب تھا، رب نے اپنا محبوب امت محمدیہ کو عطا کر دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اب میں نے احسان کر دیا ہے، ساری دنیا دیا نعمتاں دے کے احسان نہیں کیتا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو دے کر فرمایا اب میں نے احسان کیا، کہ جس نبی نے رب کا تعارف کرایا، رب کی پہچان لوگ بھول گئے تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے رب کی معرفت اور پہچان کرائی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔